العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، طلبہ عزیز، آج ہم فلسفے کا جو سبق پڑھیں گے وہ ہے وجود کی تعریف اور وجود اور موجود کی قسمیں. لفظ وجود، ایک تو وجد یجد وجود کے معنی آپ نے پڑھے ہوں گے، پانا، حاصل کرنا، اور ایک معنی اس کے آتے ہیں عدم سے وجود میں آنا، نیست سے ہست ہونا. تو یہاں پر اسی معنی میں وجود جو عدم کی زیر ہے، جو نہ ہو وہ عدم ہے، اور جو موجود ہو، اس کا وجود ہو، وہ وجود ہے. اسی لیے وجود کی تعریف کر رہے ہیں. آپ ایک نظر کتاب پر دیکھیں، وہ چیز ہے جو کسی ماہیت سے مل جاتی ہے تو اس کو عدم کی تاریکی سے نکال کر ہستی کی روشنی میں لے آتی ہے. وجود ایک بدیہی چیز ہے، اس لیے اس کی حقیقی تعریف ممکن نہیں، بس لفظی تعریف ہی کی جا سکتی ہے. کہا جاتا ہے وجد من عدم فهو موجود، وجد من عدم فهو موجود، نیست سے ہست ہوا، پس اسم مفعول کے معنی میں ہے ہست. ہست اسم مفعول کے معنی میں ہے. تو جو چیز پہلے نہیں تھی، نہ تو ذہن میں تھی نہ خارج میں تھی، بعد میں اس کا وجود ہوا، تو اسی کو کہا کہ عدم کی تاریکی سے نکال کر، جو پہلے نہیں تھی عدم کی تاریکی میں تھی، جس کا وجود تھا ہی نہیں، لیکن کسی ماہیت سے ملنے کی وجہ سے وہ ہستی کی روشنی میں آ گئی، یعنی وجود میں آ گئی. اس کو وجود اور موجود کہتے ہیں. اور یہ ایک بدیہی چیز ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں، جیسے مثال کے طور پر بچہ ہے جو دنیا میں نہیں آیا، ایک مثال آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ورنہ تو وہ پہلے ہی سے جو پیٹ میں موجود ہے، لیکن خارجی دنیا میں ابھی نہیں ہے وہ، لیکن بچہ پیدا ہوا، اب اس کا وجود ہو گیا. اسی طریقے سے ایک اور مثال لے لیجئے. آپ کے پاس دودھ ہے، شکر ہے، چائے پتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہے، لیکن چائے نہیں ہے. تو چائے ابھی عدم میں ہے، وہ معدوم ہے، ابھی نہیں ہے آپ کے پاس، تو وہ عدم میں ہے. اب آپ چائے، شکر، چائے پتی، شکر اور دودھ کو مخلوط کر کے اگر اس کو چولہے پر پکائے تو اس پکانے کی وجہ سے ایک نئی چیز وجود میں آئے گی. چائے جو پہلے عدم تھی اب وجود میں آ گئی، اسی کا نام وجود ہے. تو عدم کی تاریکی میں پہلے تھی، موجود نہیں تھی، تو وہ عدم کی تاریکی کی تھی، اب وہ وجود ہو گیا، یہ ہستی کی روشنی میں آ گئی، اسی کا نام وجود ہے. وجود موجود ایک ہی چیز ہے. تو مصنف نے یہی کہا ہے کہ یہ ایک بدیہی چیز ہے، اس کی حقیقی تعریف ممکن نہیں ہے، بس لفظی تعریف ہی کی جا سکتی ہے. کہا جاتا ہے وجد من عدم، نیست سے ہست ہوا، فهو موجود، پس اسم مفعول کے معنی میں ہے ہست، یعنی ہست اسم مفعول کے معنی میں ہے. آگے موجود کی قسموں کو بیان کیا گیا، اور جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کو کہا کہ ہست، وجود، یہ اسم مفعول کے معنی میں ہے، لہذا موجود اور وجود یہ ایک ہی چیز ہے. موجود کی تین قسمیں ہیں: موجود خارجی،
موجود ذہنی، موجود نفس الامری۔ موجود خارجی کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ موجود خارجی وہ چیزیں ہیں جو خارج میں مشخص اور متعین طور پر موجود ہوتی ہیں، ان کو موجودات خارجیہ کہتے ہیں، جیسے زید، عمر، بکر، فلاں گھوڑا، فلاں بکری، فلاں درخت، فلاں پتھر وغیرہ۔ یہ سب کے سب موجود خارجی ہیں، تو جن کا وجود خارج میں مشخص اور متعین طور پر موجود ہو ان کو موجودات خارجیہ کہا جاتا ہے۔ ہم آپ سبھی چیزیں اس میں آ گئی۔ اور موجود خارجی کو موجود عینی بھی کہتے ہیں۔ موجودات عینیہ اس کی جمع ہوگی۔ یہ اعیان موجودات اور موجودات عینیہ، موجودات خارجیہ، یہ سب مترادف لفظ ہے، ہم معنی کلمات ہے، اور اعیان موجودہ کے سے متعلق پیچھے بات گزر چکی ہے۔ تو موجود خارجی کو موجود عینی بھی کہتے ہیں، اور جمع کے طور پر اگر اس کو بولیں گے تو موجودات عینیہ یا اعیان موجودات کہا جائے گا۔ تو جو خارج میں مشخص اور متعین طور پر موجود ہو کہ زید، یہ اس کی متعین ذات پر دلالت کرتا ہے، عمر ایک متعین شخص پر دلالت کرتا ہے، بکر اسی طریقے سے فلاں گھوڑا، خاص گھوڑے کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو یہ موجودات خارجیہ ہیں جن کا وجود خارج میں موجود ہو مشخص اور متعین طور پر۔ یہ ٹپائی، یہ کتاب، یہ دروازہ، یہ کھڑکی، یہ سب کے سب موجودات خارجیہ ہیں۔ دوسری قسم ہے موجود ذہنی۔ موجود ذہنی جو چیزیں خارج میں موجود نہیں ہوتی انہیں موجودات ذہنیہ کہا جاتا ہے، جیسے ماہیت حیوان، ماہیت انسان، ماہیت فرس وغیرہ، یہ سب موجودات ذہنیہ ہیں۔ تو جو چیز خارج میں موجود نہیں ہے، صرف ذہن میں پائی جاتی ہے، تو ان موجودات کو، ان اشیاء کو، ان چیزوں کو موجود ذہنی کہا جاتا ہے، اور جمع اس کی ہوگی موجودات ذہنیہ۔ تو وہ موجود جس کا صرف ہمارے ذہن میں وجود ہو، خارج میں وجود اس کا نہ ہو، اس کو موجودات ذہنیہ اور موجود ذہنی کہا جاتا ہے۔ پھر موجود ذہنی کی آگے 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ موجود ذہنی کی بلکہ 2 قسمیں بیان کی گئی، موجود ذہنی حقیقی، موجود ذہنی فرضی۔ انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ کل پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ہم موجود کی ایک تیسری قسم موجود نفس الامری کو بھی پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.